بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات کبریٰ میں ایک بڑی عجیب اور بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کے بعد میں 4 شخصوں کو عدل و انصاف کا ماہر مانتا ہوں۔ ان 4 شخصوں کے علاوہ ان جیسا کوئی بھی عادل شخص نہیں آیا۔ آپ نے یہ بات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کو بیان کرنے کے دوران لکھی ہے۔ یاد رکھیے، سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ سلاطین میں بہت کم ایسے علماء سلاطین آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، عمراء میں سے بہت کم ایسے آئے ہیں جو عالم بھی ہوں اور ولی بھی ہوں۔ عالم رہے ہیں لیکن ولی نہیں رہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان بادشاہوں میں سے ہیں کہ جو ایک عالم دین بھی تھے، ان کی باقاعدہ ایک کتاب بھی ہے فقہ پر، اور یہ ولی بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے۔ تو فرمایا ان میں سے ایک شخص تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اور ایک شخص سلطان محمود غزنوی ہیں۔ ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اور ایک شخص ذکر فرمایا ہے، وزیر سلطان کے وزیر ہیں، نظام الملک مشہور شخصیت ہیں، وہ ہیں۔ اور چوتھے فرمایا کہ سلطان تو نہیں ان کو ذکر فرمایا، فرمایا ملک نور الدین زنگی۔ یہاں پر امام سبکی نے خود ملک کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ میں ان کو سلاطین میں شمار نہیں کرتا ہوں، یہ بادشاہوں میں سے تھے، اور یہ اتنے نیک اللہ کے بندے تھے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی قبر کے پاس دعا جو مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے سلطانوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے وقت کے بادشاہوں کو، وزیر اعظموں کو، صدر اعظموں کو دیکھ لیجئے، ان کی شکلوں پر بھی پھٹکار ہوتی ہے اور ان کی عقلوں پر بھی پھٹکار ہوتی ہے، اور ان کی شکلیں اور ان کے عمل اتنے بدعمل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہونا ہوتا ہے، بندہ یہاں نہ جائے۔ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نام سلطان، جن کو ہم عرف عام میں سلطان کہتے ہیں، علامہ سبکی نے ان کو سلطان شمار نہیں فرمایا، خود فرماتے ہیں آخر کے اندر کہ میں ان کو سلطان نہیں شمار کرتا ہوں، کیونکہ سلطان وہ ہوتا ہے جو 2 اقلیم کا یا زیادہ اقلیم کا مالک ہوتا ہے۔ اقلیم فن جغرافیہ کی ایک اصطلاح ہے، دنیا کے جیسے 7 بر اعظم ہے، اس طرح 7 اقالیم ہیں، 7 اقلیم ہیں، تو اقالیم اس کی جمع ہے۔ تو جو بندہ ایک اقلیم کا بادشاہ ہوگا، ایک کا مالک ہوگا، اسے سلطان نہیں کہتے۔ امام سبکی فرماتے ہیں سلطان وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ اقالیم کا بادشاہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ جو ایک کا ہوتا ہے اقلیم کا مالک، اسے سلطان نہیں ملک کہتے ہیں، اور جو ایک شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اسے امیر کہتے ہیں یا حاکم کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ سلاطین اسلام سلطنت عثمانیہ میں جو آئے وہ سلاطین شمار ہوتے رہے ہیں۔ سلطان عثمان کو تو سلطان کہا بھی ایک مجازی طور پر جاتا ہے، وہ حقیقت میں سلطان تھے ہی نہیں بلکہ وہ سردار تھے۔ اس کے بعد سلطان اورحان آیا، وہ بھی سلطان نہیں تھا کیونکہ اس نے 2 اقلیم پر حکومت نہیں کی ہے۔ سلطان سلیمان سے یہ معاملہ شروع ہوا اور وہ ایک بڑے سلطان بن کر ابھرے ہیں۔ تو سلطان وہ ہوتا ہے جو 2 اقلیموں کا، یعنی کہ آپ کہہ لیں 2 بر اعظموں کا جو مالک ہوتا ہے، پورے کا نہ بھی ہو، کم از کم اس کی سلطنت ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، تو وہ سلطان کہلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور نظام الملک، اور سلطان جس کو عرف عام میں کہتے ہیں نور الدین زنگی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں سلطان علامہ سبکی نے فرمایا ہے کہ یہ عادل ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے بعد۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسے سلاطین گزرے ہیں، بہت کم، اس لیے علامہ سبکی نے ان کو شمار بھی نہیں کیا جو عادل ہوں۔ علامہ شامی نے در مختار میں یہ بیان فرمایا ہے اس قول کے زمرے میں، جہاں پر اس وقت کے سلطان مراد رابع نے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے دھواں پینے
کو منع کر دیا، حرام کر دیا، تو وہاں پر علامہ شامی نے جب یہ کتاب الاشربہ میں یہ بحث کی دمہ پینے کی، تو فرمایا کہ سلاطین کے، بادشاہوں کے حرام کرنے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی، حلال کرنے سے حلال نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے وقت کے سلطان کو عادل کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات بڑی پتی کی ذرا سمجھے گا اس کو، کہ جو ہمارے وقت کے سلطان کو، بادشاہ کو عادل کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ظلم کو عدل قرار دیا ہے، ظلم کو اس نے عادل قرار دیا ہے، اور ظلم کو حق کہنا اور عادل کہنا یہ کفر ہے۔ کیونکہ ہمارے زمانے کے سلاطین جو ہیں اکثر ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کا مال چھینتے ہیں، بے جا ٹیکس لگاتے ہیں، بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، لوگوں کی زرعی زمینوں کو، لوگوں کی آبادی والی زمینوں کو، لوگوں کے اموال کو غصب کرتے ہیں۔ تو وہ عادل کیسے ہوئے؟ تو جو عادل کو، جو ظالم کو عادل کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جب یہ بات سلطان مراد کو کچھ چیلوں نے، چانٹوں نے بتائی، شکایت لگانے والوں نے، سلطان مراد ویسے اچھے تھے لیکن ہر اعتبار سے اچھا ہونا الگ بات ہوتی ہے، تو اس سلطان مراد نے علامہ شامی کی اس کتاب در مختار کو پر پابندی لگا دی اور گھروں سے اٹھوا لیا کہ جس کے پاس ہوگی اس کو سزائیں ہوں گی۔ بڑا ایک عجیب قسم کا نظام ہو گیا۔ تو پھر ایک اس وقت کے بڑے مشہور عالم اپنے ساتھ ایک اور بزرگ عالم کو لے کر سلطان کے پاس گئے اور کہا کہ انہوں نے، علامہ شامی نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ مسئلہ حق ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، ہم اور آپ شریعت کے پابند ہیں، شریعت سے ورا نہیں ہیں، آپ مہربانی کیجئے اس کتاب کو اٹھا لیجئے، اس کتاب پر جو پابندی لگائی ہے وہ اٹھا لیجئے، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ اسے گھر میں کتاب نہ ہو، ہر عالم اس کتاب کا محتاج ہوتا ہے، تو آپ مہربانی کیجئے یہ پابندی اٹھا لیجئے۔ تو سلطان مراد رابع نے وہ پابندی اٹھا لی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ اصل کے اندر وہ عالم ہیں کہ وہ نہ کسی حاکم کی، کسی جابر کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کلمہ حق کہتے ہیں، حق بیان کرنے میں وہ جھجکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں ہیں، وہ اپنا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، کتاب میں لکھ دیتے ہیں، اعمال وہ مقدم رکھتے ہیں، نیکی والے، انجام کو وہ مقدم نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے علماء کے بارے میں سوال ہے کہ ہمارے فاسق فاجر ہمارے زمانے کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، ایم این اے، ایم پی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں یا سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے کہ ان کی اقتداء نہ کی جائے؟ اقتداء مراد نماز میں نہیں ہوتی فقط، باقی معاملات میں ہوتی ہے، اور یہ ان کے فسق و فجور کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ ان کے بارے میں کیوں کھل کر اعلان نہیں کرتے ہیں؟ علماء اپنا قلم اٹھائیں گے، یقین کیجئے ان کا قلم جو ہے 1000 تلوار سے بھاری ایک قلم کی لکھی ہوئی ایک لائن ہوتی ہے، کیونکہ عوام جو مسلمان ہے وہ علماء کے قلم پر اعتبار کرتی ہے، بادشاہوں کی تلوار پر اعتبار نہیں کرتی ہے۔ وہ تلوار تو ہوتی ہے، وہ گردن کاٹتی ہے، لیکن جو قلم ہوتا ہے وہ دل کو کاٹتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے۔ علماء کے آگے عوام کے دل جھکے ہوتے ہیں، اگرچہ اسی عوام کے سر جو ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اپنے سر کو کٹوانے میں وہ کوئی عار اور کوئی ڈر جھجک محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ دل نہ کٹے جس دل میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کے رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سر اگرچہ کٹ جائے۔ ہماری عوام الحمدللہ مسلمان کسی بھی طبقے میں ہوں، کسی بھی ملک کے حصے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، وہ یہی جذبہ رکھتے ہیں، اگرچہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے ہوتا ہے، یہ بے شمار کفریات میں پڑھنے کی وجہ سے ایمان سے نکل بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے اوورال ہم سب کو نہیں کہہ سکتے، جس سے ثابت ہوگا اسی کو کہیں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، اس لیے یہ عجیب و غریب فیصلے صادر کرتے ہیں، عجیب و غریب معاملات صادر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں انہوں نے ہر سکول کے اندر ڈانس کرنے کا اور موسیقی کا وہ نفاذ کر دیا ہے، اس طرح آنے والے وقت میں معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کو تباہ و برباد کر دے کہ یہ لوگ مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک ایسا بھیانک مستقبل لانا چاہ رہے ہیں کہ جو یورپ سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عادل حاکم دے، عادل بادشاہ دے، نیکی
کرنے والے اور متقی پرہیزگار حکمران دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔